کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اب وہ ملک کی سیاست میں رول کیوں نہیں وہ ادا کر رہی عوام کے لیے؟ جماعت اسلامی جو ہے الحمدللہ ملک گیر بھی ہے، منظم بھی ہے اور فعال بھی ہے۔ 2024 کے الیکشن نے تو عدم استحکام کے معاملے کو اور تیز کر دیا ہے، اور ہر سطح پر جو ہے کہ بھی ایک تقسیم اور جھگڑا، فساد اور ایک غیر اعلانیہ انارکی جو ہے کہ ملک میں بڑھ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ایک مداخلت تو نظر آتی ہے، الیکشن کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ملک کے انتظامی معاملات کو کنٹرول کرنا، سیاست کو تقسیم کرنا، عوام کے اندر گروہ بندیاں پیدا کرنا اور جو پاپولر ویو پیدا کر کے کچھ شخصیات کے بت تراشنا، یہ ایک مدت سے کام جاری ہے۔ سر، سیاستدانوں کی لڑائی میں عوام کہاں پہ ہیں؟ فارم 45 اور 47 جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے سر اس بارے میں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھی یہ جو فارم 45 یا 47، اس سے پہلے جو ہے کہ بھی آر ٹی ایس کی بات ہوئی، اس سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال نہ کرنے کے حوالے سے باتیں ہوئیں، اور اس دفعہ جو ہے کہ الیکشنز کی نتائج کی تاخیر کی صورتحال پیدا ہوئی۔ الیکشن اپنے اہمیت کو، اپنی قدر و قیمت کو کھو رہا ہے۔ از خود اب حکمران اس بات کو طے کر لیں کہ بھی ٹھیک ہے، الیکشن مشکوک ہو گیا ہے اور ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو صحیح نتائج ہیں اور جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اپنا ایک آئینی کردار ادا کریں۔ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف سمیت کس جماعت سے جماعت اسلامی کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ اتحادوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ضیاء شاہد مرحوم کو، انہوں نے مسلم لیگ کے مرحلے پر بھی ایک بڑی مخلصانہ کوشش کی کہ جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کا اس وقت اتحاد ہو، لیکن وہ خود اس چیز پر ہمیشہ بہت تعصب کا اظہار کرتے کہ نہ جانے کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے انہیں روک دیا۔ جب پھر عمران خان صاحب کا اٹھان ہوا، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ زندہ تھے، پھر ضیاء شاہد صاحب کے ہاں بھی کئی مرتبہ عمران خان صاحب بھی تشریف لائے، ہم بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ انہوں نے اس وقت بھی ایک بڑی مخلصانہ کوشش کی کہ قومی سیاست کو ایک سدھار کے راستے پہ ڈالا جائے اور ایک ایسے ٹریک پہ ڈالا جائے کہ پاکستان بحرانوں سے نکلے اور پاکستان کے مسائل حل ہوں، لیکن بدقسمتی سے ان کی وہ دوسری کوشش بھی جو ہے برابر نہ بن سکی۔ سر، ماضی میں ایک نعرہ تھا ظالموں قاضی آ رہا ہے، یہ نعرہ بڑے بڑے حکمرانوں کو، ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بھی قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ بڑے دبنگ، جرری، بہادر آدمی تھے۔ اسٹریٹ پاور میں کمی کیوں آئی ہے جماعت؟ جہاں تک آپ نے کہا کہ اسٹریٹ پاور کا، الحمدللہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور ہے اور پورا نیٹ ورک ہمارا پورے ملک میں موجود ہے۔ اب سیاست کی جو ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ جی السلام علیکم، میں ہوں طلال اشتیاق، آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹیچر۔ ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے سینئر نائب امیر لیاقت گلوسرا ہے، ان سے ملک کی صورتحال پر گپ شپ کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ملک کی جو صورتحال ہے اس ٹائم، مہنگائی، لوگوں کا برا حال ہے، عوام پس چکی ہے، حکمران اپنی لڑائیوں میں ہیں۔ جماعت اسلامی کا جو منشور تھا وہ غریب پرور تھا، وہ لوگ اس پہ بلب بیک کہتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی اب وہ ملک کی سیاست میں رول کیوں نہیں وہ ادا کر رہی عوام کے لیے، کر سک رہی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حالات تو پاکستان کے بہت عرصے سے خراب تر ہو رہے ہیں، اور ہر الیکشن کے موقع پر یہی توقع ہوتی ہے کہ ملک میں استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا، معاشی بحران ختم ہوں گے اور عام آدمی کی حالت بہتر ہوگی، لیکن ہر الیکشن ہی مشکوک ہوتا ہے، دھاندلی زدہ ہوتا ہے، انتخابی نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا اعلی کار بنا لیتی ہے۔ لیکن یہ 2024 کے الیکشن نے تو عدم استحکام کے معاملے کو اور تیز کر دیا ہے، اور ہر سطح پر جو ہے کہ بھی ایک تقسیم اور جھگڑا، فساد اور ایک غیر اعلانیہ انارکی جو ہے کہ ملک میں بڑھ رہی ہے۔ اب ان حالات میں ہم دیکھیں کہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک مداخلت تو نظر آتی ہے کہ بھی جس پہ لوگ بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو سیاست کی مینجمنٹ ہے وہ صرف الیکشن کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ملک کے انتظامی معاملات کو کنٹرول کرنا، سیاست کو تقسیم کرنا، عوام کے اندر گروہ بندیاں پیدا کرنا اور
پاپولر ویو پیدا کر کے کچھ شخصیات کے بت تراشنا، یہ ایک مدت سے کام جاری ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن میں جماعت اسلامی جو ہے الحمدللہ ملکگیر بھی ہے، منظم بھی ہے اور فعال بھی ہے، اور ہم لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور امانت اور دیانت سے اپنی محنت اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں بھی موقع ملتا ہے تو جماعت اسلامی ڈیلیور کرتی ہے، وہ پارلیمنٹ ہو، اسمبلیاں ہوں، بلدیات ہوں، وزارتیں ہوں۔ لیکن ہم کبھی بھی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ بھی محض ممبری لینے کے لیے، محض اقتدار کا منصب لینے کے لیے ہم اصول چھوڑ دیں، نظریہ چھوڑ دیں یا کسی اور کی ڈکٹیشن پر کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم اس ملک سے مخلص ہیں، پاکستان کے عوام سے ہمارا اخلاص موجود ہے، ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ہر شخص جو ہے کہ وہ اس بات کو برملا کہتا ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سیاسی بنیادوں پر ابھی لوگ وہ ہمت نہیں کر رہے جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ بہرحال ہم اپنی تگ و دو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بعد میاں طفیل محمد، پھر قاضی حسین احمد، پھر سید منور حسن، پھر سراج الحق، اب حافظ نعیم الرحمن ہمارے امیر منتخب ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کارواں جاری ہے اور حق اور سچائی کے ساتھ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حالات بدلیں گے اور پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کو لازمی طور پر اپنے ووٹ اور رائے کی ترجیح میں شامل کریں گے۔ سر، جیسا کہ آپ نے بولا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے ہمیشہ کے سیاست میں، اب پھر جس طرح پاکستان تحریک انصاف جے یو آئی پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب، اجل زئی صاحب، اس پھر کیا مطلب یہ فارم 45 اور 47 جس طرح دھاندلی کا وہ الزام لگا رہے ہیں، جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے سر اس بارے میں؟ لیکن ہمارا موقف تو یہی ہے کہ بھی الیکشن تو اب مشکوک ہو گیا ہے، دھاندلی زدہ ہے، اور اس دھاندلی زدہ الیکشن کی بنیاد پر اگر حکومتیں چلاتے رہیں گے تو یہ استحکام نہیں پیدا کریں گی، بلکہ ایک ذہنی تناؤ جو ہے کہ وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سر، سیاستدانوں کی لڑائی میں عوام کہاں پہ ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھی یہ جو فارم 45 یا 47، اس سے پہلے جو ہے کہ بھی آر ٹی ایس کی بات ہوئی، اس سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال نہ کرنے کے حوالے سے باتیں ہوئیں، اور اس دفعہ جو ہے کہ الیکشنز کی نتائج کی تاخیر کی صورتحال پیدا ہوئی۔ یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے الیکشن اپنے اہمیت کو، اپنی قدر و قیمت کو کھو رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ بھی ایک راستہ تو یہی ہے کہ بھی از خود اب حکمران اس بات کو طے کر لیں کہ بھی ٹھیک ہے الیکشن مشکوک ہو گیا ہے اور ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، یا یہ ہے کہ بھی وہ فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے جو فارم 45 ہے اس کے مطابق جو صحیح نتائج ہیں اور جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ بھی یہ احتجاج کی شکلیں بڑھتی چلی جائیں گی اور بالآخر ملک کو کسی نئے انتخاب کی طرف تو جانا ہوگا۔ لیکن اس مرحلے پر ہمارا موقف یہی ہے کہ جو فارم 45 کے ریزلٹس ہیں ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اپنا ایک آئینی کردار ادا کریں، ایک غیر جانبدار ججوں پر مشتمل ایک کمیشن بنائیں جو 45 کو پوری طریقے سے پڑتال کریں، اور جو حقیقی مینڈیٹ ہے وہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے۔ سر، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جماعت اسلامی کا کے پی کے میں اتحاد بھی رہا ہے، اور جب یہ کے پی دوبارہ حکومت بننے کے لیے کے پی کے پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی سے ایک کوشش بھی کی کہ دوبارہ لاگ ہو جائے، کیا وجہ تھی، کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف سمیت کس جماعت سے جماعت اسلامی کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بھی یہ غلط فہمی ہے کہ جو میڈیا میں بار بار پیش کی جاتی ہے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا کبھی بھی اتحاد نہیں بنا۔ یہ 2013 میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ بھی کے پی میں کوئی ایک پارٹی بھی اکثریتی پارٹی نہیں تھی،
اور کئی گروپوں کو مل کے وہاں حکومت تشکیل دینا تھا، اور وہاں ہمارے پاس چوائس یہ تھی کہ بھی ہم 4 اور پارٹیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں، یا ہم اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھیں اور اسمبلی ٹوٹ جائے اور نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ تو اس مرحلے پر نئے انتخاب کی طرف تو کوئی جانے کو تیار نہیں تھا، اس لیے لا محالہ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت سازی کرے۔ وہ ایک حکومت سازی کی حد تک تھا، مگر نہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے وہاں بلدیات کا الیکشن پی ٹی آئی کے خلاف لڑا، ضمنی الیکشنز کی جتنی سیٹیں تھیں اس میں بھی ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا۔ تو اس لیے یہ جو میڈیا میں ایک بار بار چیزوں کو دہرایا جاتا ہے، پھر وہ ذہنوں پہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ پارٹی کی حد تک ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوا قومی سطح پہ۔ ایک آپشن تھا وہاں حکومت سازی کا، اس میں ہماری ترجیح تھی اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے ہم نے حکومت کی۔ پھر 2018 میں پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ خواہش موجود تھی کہ ہمیں اتحاد بنانا چاہیے اور مل کے الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے، اس کے جو ذمہ دار تھے، چیئرمین تھے، انہوں نے یہ کام نہ ہونے دیا اور یہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس لیے پی ٹی آئی نے اپنی بنیاد پہ الیکشن لڑا، ہم نے اپنی بنیاد پہ۔ 2024 میں بھی پی ٹی آئی نے اپنی جگہ پر، ہم نے اپنی جگہ پہ الیکشن لڑا۔ تو اس لیے جماعت اسلامی نے 2018 کے بعد اپنا ایک اصولی فیصلہ طے کر لیا ہے کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جماعت اسلامی اپنے نشان ترازو، اپنے منشور، اپنی محنت، اپنے کارکنان کی جدوجہد، عامت الناس کی جو خدمت ہے، اس کی بنیاد پہ ہم اپنی بنیاد پہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اور الحمدللہ 2024 کے انتخاب میں اگرچہ ہمیں سیٹیں نہیں مل سکیں، لیکن جماعت نے اپنے تشخص کو تسلیم کروایا ہے، اور آئندہ آنے والے مراحل میں بھی جماعت اسلامی اسی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لے گی۔ اس لیے اب ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن پاکستان میں آئین کی حفاظت کے لیے، جمہوریت کی حفاظت کے لیے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے، پاکستان کو اقتصادی بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہمیں اصولوں کی بنیاد پر کسی سے بھی بات کرنی پڑتی ہے تو ہم ضرور بات چیت کریں گے۔ سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جماعت اسلامی کا ایک اپنا سسٹم اور منشور ہے، جماعت پاکستانی عوام کی خدمت کرتی آ رہی ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی کی جو اسٹریٹ پاور تھی وہ آج تک کسی جماعت کی نہیں تھی۔ پاکستان مسلم لیگ، نون، پی ٹی آئی، ایون کہ پاکستان پیپلز پارٹی، کوئی جماعت اتنا۔ کیا وجہ ہے کہ اب وہ جماعت کی جو اسٹریٹ پاور ہے، اب وہ جلسے نہیں ہو رہے؟ وہ روڈ، اگر یہ اچھرا بازار کے باہر مین روڈ پہ، فیروزپور روڈ پہ میں نے جلسہ آپ کا دیکھا ہے، اگر وہ جلسہ کور کیا ہے وہ پورا روڈ بلاک ہو جاتا تھا۔ اسٹریٹ پاور میں کمی کیوں آئی ہے جماعت کی؟ یہ اتحادوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے دیا شاید مرحوم کو، انہوں نے مسلم لیگ کے مرحلے پر بھی ایک بڑی مخلصانہ کوشش کی کہ جماعت اسلامی اور مسلم لیگ کا اس وقت اتحاد ہو، لیکن وہ خود اس چیز پر ہمیشہ بہت تعصب کا اظہار کرتے کہ نہ جانے کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے انہیں روک دیا۔ اسی طرح جب پھر عمران خان صاحب کا اٹھان ہوا، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ زندہ تھے، پھر ضیاء شاہد صاحب کے ہاں بھی کئی مرتبہ عمران خان صاحب بھی تشریف لائے، ہم بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ انہوں نے اس وقت بھی ایک بڑی مخلصانہ کوشش کی کہ قومی سیاست کو ایک سدھار کے راستے پہ ڈالا جائے اور ایک ایسے ٹریک پہ ڈالا جائے کہ پاکستان بحرانوں سے نکلے اور پاکستان کے مسائل حل ہوں، لیکن بدقسمتی سے ان کی وہ دوسری کوشش بھی جو ہے برابر نہ بن سکی اور کسی نتیجے تک بات نہ پہنچ سکی۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ اسٹریٹ پاور کا، الحمدللہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور ہے اور پورا نیٹ ورک ہمارا پورے ملک میں موجود ہے، لیکن اب سیاست کی جو ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ایک طویل مدت کا دھرنا اسلام آباد میں دیا، تو کیا نتیجہ ہے؟ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ یا ملین مارچ کیے، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ جماعت اسلامی نے خود لانگ مارچ کیے، دھرنے دیے، ہم میدانوں اور سڑکوں اور چوراہوں پر نکلے، لیکن الٹیمیٹلی تھا اس کا ملک اور قوم کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکی جو اصل ہدف ہوتا تھا۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھی ہمارے ملک میں ماضی قریب میں تحریک لبیک والوں نے بھی لانگ مارچ کیے اور بڑے دھرنے دیے، لیکن عملاً کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی اب سیاست کو ایک ماضی کے تناظر سے یہی سمجھنا کہ بس اب ایک احتجاج ہی راستہ رہ گیا ہے، کیونکہ احتجاج کا نتیجہ نہیں آتا اور اس کا فائدہ کوئی تیسری قوت اٹھاتی ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی نے اپنے ان تمام تجربات کی روشنی میں اسی بات کو بہتر سمجھا کہ اپنی بنیاد پر اپنے پیغام کو کنفیوز کیے بغیر پوری کلیئرٹی کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچیں اور لوگوں کو اس چیز کے لیے تیار کریں کہ آپ نے سب کو آزمایا ہے، سب کو اپنی محبتوں سے نوازا ہے، لیکن یہاں مسلم لیگ جیت جائے، پیپلز پارٹی جیت جائے، پی ٹی آئی جیت جائے یا سارے مل کے اتحادی بھی جیت جائیں تو نہ ملک میں آئین کی بالادستی ہوتی ہے، نہ معاشی بحران ختم ہوتا ہے، نہ عام آدمی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ مسائل کا واحد علاج یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا صحیح فیصلہ کریں اور ایک اصول اور معیار کی بنیاد پہ فیصلہ کریں۔ اور یہ جو ایک پبلک ویو بنائی جاتی ہے، شخصیات کے بت تراشے جاتے ہیں، ہم بار بار ان چیزوں سے ڈسے جا چکے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی پوری کلیئرٹی کے ساتھ جہاں ڈائلاگ کی ضرورت ہوگی ڈائلاگ کریں گے، جہاں قومی ایشوز پر بات چیت کی ضرورت ہوگی ضرور بات کریں گے، کوئی سیمینارز ہوں گے ان میں ہم ضرور شرکت کریں گے، لیکن عوام سے براہ راست رابطہ ہم جماعت کے پیغام کی بنیاد پر کریں گے۔ سر، ماضی میں ایک نعرہ تھا ظالم و قاضی آ رہا ہے، یہ نعرہ بڑے بڑے حکمرانوں کو ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ قاضی صاحب کے جانے کے بعد منور حسن صاحب بھی امیر آئے ہیں اور اس کے بعد بھی جماعت اسی طرح ہی ایکٹیو رہی ہے۔ اس طرح کا نعرہ یا سلوگن کیوں نہیں آ سکا سر؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ابھی قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ بڑے دبنگ، جرری، بہادر آدمی تھے اور اس نعرے نے ایک بڑی پاپولرٹی اختیار کی اور اس نعرے کو مقبول کرنے میں بھی خبروں کا بڑا ہاتھ تھا۔ تو یہ خبریں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں قاضی صاحب نے کہ وہ دبنگ شخصیت اور یہ نعرہ اپنی جگہ بے پناہ اہمیت رکھتا تھا، لیکن جب یہ نعرہ لگا اور اس کا جو 1993 کا ایک انتخاب تھا جس میں یہ چیزیں پاپولر ہوئیں، لیکن اس کا انتخابی نتیجہ تو ویسے ہی آیا جیسے ہمیشہ سے موجود ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی جماعت اسلامی اس مرحلے پر جو قاضی صاحب نے نقطہ نظر اختیار کیا وہ بھی میدان میں الحمدللہ مقبولیت ہوئی اس کی۔ اسی طرح منور حسن صاحب آئے یا سراج الحق صاحب آئے، اب حافظ نعیم الرحمان صاحب آئے ہیں، تو الحمدللہ ہر مرحلے پر جماعت کے کارکنان کا جوش و جذبہ بھی بڑھتا ہے، لیکن وقت اور حالات کے تناظر میں جماعت اسلامی کا پالیسی ساز ادارہ مرکزی مجلس شورا اپنی پالیسی کو ترتیب دیتا ہے۔ اب 25 اور 26 تاریخ کو جماعت کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے، کیونکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر منتخب ہوئے ہیں۔ ہمیں پچھلے 5 سال کے بعد اب آئندہ آنے والے مراحل کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے، تو یہ بھی ہم حکمت عملی ترتیب دیں گے۔ میں خود جماعت کی جو مجلس قائمہ سیاسی قومی امور ہے اس کا صدر ہوں اور امیر جماعت کی ہدایت پر مجلس قائمہ کا بھی اجلاس 30 تاریخ کو ہوگا۔ تو اس وقت ہم ان مراحل میں ہیں کہ بھی اب آئندہ کے لیے ہم کیا حکمت عملی اور لائحہ عمل تیار کریں۔ تو انشاءاللہ اس لائحہ عمل میں یہ تمام ماضی کی چیزیں موجود تھیں جو قاضی صاحب کے زمانے کا تعلق تھا، جو سید منور حسن صاحب کے دور کی ایک للہیت اور ایک مسلسل محنت تھی کہ سراج الحق صاحب کی صورت میں ہر محاذ پر جس طرح وہ متحرک تھے، اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ہم انشاءاللہ 25-26 تک اپنے لائحہ عمل کو طے کر لیں گے۔ ملک کی سیاست میں مسلم لیگ نون جیسے پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف جن جماعتوں کو جس طرح میجر رول پارلیمنٹ میں ملتا ہے، کیا وجہ ہے کہ جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، جے جی وائی پہ، وہ ابھی تک کیوں نہیں ایسا میجر رول اب لے سکی؟ دیکھیں اس سلسلے میں متحدہ مجلس عمل بنی تھی 2002 میں، ہم 68 ہمارے ارکان جیتے تھے اور ہم اپوزیشن میں لیڈنگ رول پہ تھے،
اور خیبر پختونخوا میں بھی متحدہ مجلس عمل کو کامیابی ملی، لیکن بدقسمتی سے 2018 میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس لندن میں بلائی، ہم سب اس میں گئے، اور وہاں میاں نواز شریف صاحب نے ہی یہ تجویز کیا کہ ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی موجودگی میں انتخاب میں نہیں جانا چاہیے، لیکن بے نظیر نے انکار کر دیا کہ وہ الیکشن میں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے برملا اس اجلاس میں کہہ دیا کہ وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے، انتخاب میں جائیں گے، لیکن میاں نواز شریف صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، عمران خان صاحب، محمود اچکزئی صاحب اور اسی طرح ڈاکٹر قادر مکسی، ہم ایک موقف پہ رہے کہ ہمیں اس الیکشن میں مشرف کی موجودگی میں نہیں جانا، لیکن بدقسمتی ہے کہ بعد میں میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے موقف پہ قائم نہ رہے اور وہ بھی انتخاب میں چلے گئے۔ تو اس لیے یہ جو ایک ماضی کے مسلسل تجربات ہیں جس نے مجموعی طور پر اتحادی سیاست کو بھی کمزور کیا، پھر جو عوام کے ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے اس کو بھی ماند کر دیا، اور اب ضرورت ہے کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک کریکٹر کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کام ہونا چاہیے، وگرنہ ملک کے اندر اب لوگ اس نظام سے بھی اور ان آزمائی قیادتوں سے بھی متنفر ہیں۔ گوادر میں بھی لوگوں نے بالکل اظہار کیا ہے، کراچی میں بھی جماعت اسلامی کے ساتھ لوگوں نے تعاون اسی بنیاد پہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر میں دیکھیں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہوئی ہے کہ ریاستی ادارے بھی اور حکومت ان کے سامنے جھک گئے ہیں، اور اب ایک نئے سرے سے مالاکنڈ ڈویژن میں بھی ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاپولر ویو کی بنیاد پر سیاست ہے یہ بے نتیجہ ہے۔ عام آدمی کو، غریب آدمی کو، مجبور آدمی کو، مظلوم آدمی کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ عام آدمی کے لیے تو غربت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آج وہ جتنی بھی محنت کر لیے اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بجلی، گیس، پانی کے پیسے کیسے ادا کرے، اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دلائے، اور اسی طرح جو پیداواری لاگت میں مسلسل اضافہ ہے، زراعت بھی تباہ ہو رہی ہے اور صنعت بھی جو ہے کہ وہ تباہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ایک بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے عوام کا یہ اعتماد بحال ہو کہ جس کے ساتھ وہ چلیں پھر وہ ان کو دھوکہ نہ دے۔ سر اس میں جماعت اسلامی کیوں نہیں اپنا رول ادا کرتی؟ جیسے یہ جو فیک ہو، تحریک انصاف کو، اچکزئی صاحب کو، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، کیونکہ جماعت نے تو کہا ہے ہم جو اپوزیشن کی لڑائی ہے وہ سولو فلائٹ کریں گے، کیوں نہیں پھر جب جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ضرورت ہے وقت کی، کیوں نہیں ایک جگہ اکٹھا ہوتے تاکہ سارے؟ میرا خیال ہے اب یہ اکٹھے ہونے والا مرحلہ ممکن نہیں ہے۔ آج عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کل وہ باہر آ جائیں تو یہ کوئی اتحاد نہیں ہوگا، وہی ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں تخیلات اور تصورات کی بنیاد پہ سیاست نہیں چلانی چاہیے، حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ جیل میں ہیں اور روزانہ ان کی اپنی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، روزانہ موقف بدلتے ہیں، روزانہ چیزیں بدلتی ہیں، لیکن ابھی تک عمران خان صاحب کو یہ عہد حاصل ہے کہ ان کی پاپولیرٹی یا ان کے ساتھ جو ایک تعلق موجود ہے، وگرنہ جس طریقے سے سیاست میں یو ٹرنز لیے جاتے ہیں اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے بارے میں موقف اور خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو یہ تو کسی اور سیاسی ماحول میں یہ چیزیں برداشت نہیں ہو سکتی۔ ابھی تو ان کو یہ ایک پاپولیرٹی اور پلس ایج ملا ہوا ہے، اس لیے ہر چیز چل رہی ہے، اور جب وہ اگر باہر آ جاتے ہیں تو اس وقت بالکل ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساتھ مل کے چلنا یا اتحاد کی صورت کے لیے باتیں کرنا، یہ ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو اب یہ سوٹ نہیں کرتی ہیں اور اس کا کوئی مجھے امکان نظر نہیں آتا۔ سر جس طرح آپ نے کہا کہ نام ہے اب یہ اتحاد نہیں ہو سکتا، پھر اس ملک کو جب اکیلے لڑائی لڑے گی ہر جماعت، کس طرح برانوں سے نکالا جائے گا؟ نہیں دیکھیں نا، موقف ایک ہو سکتا ہے، کم از کم ایجنڈے پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو پبلک موومنٹ ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہو سکتی ہے۔ سر جس طرح 6 جدوں کا معاملہ آج کل ہر زبان زدیں عام ہے، ہر جماعت کا اس میں موقف ہے،
जमात इस्लामी का इसमें क्या मौक़िफ़ है? देखें ना जी, एक तो ज़ाहिर है कि सब अदालत के सामने है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं, तो उनसे तवक्को है कि इसका कोई हल निकालेंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि भी जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं, जिस तरीके से ख़ुद उनके अपने अंदर एक तकसीम हो गई है और फ़ैसलों की समाअत के मरहले पर जिस तरीके से एक प्रेस गैलरी को प्ले किया जाता है, रिमार्क्स दिए जाते हैं और जिसकी बुनियाद पर अदलिया में तकसीम की शक्ल और एक गहराई की शक्ल अख्तियार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस मामले को भी ख़ुद अदलिया को आगे बढ़ के अपने मामलात को ठीक करना होगा। अगर अदलिया में तकसीम नहीं होगी और जज किसी दबाव में आने के लिए तैयार ना हो और वो फैसले कानून और इंसाफ और गैर जानिबदारी की बुनियाद पे करें और उनके फ़ैसले में कोई ऐसा झुकाव नज़र ना आए कि वो किसी पार्टी की मोहब्बत में कर रहे हैं या किसी पार्टी की नफ़रत में कर रहे हैं। एक वो मामला है कि जो जजों ने शिकायत की है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसके फ़ैसले का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरा ये है कि भी अदलिया अपने आप को इस तकसीम और बहरान से निकालने के लिए ख़ुद जज हज़रात और जस्टिस हज़रात, वो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उन्हें ख़ुद इस चीज़ के लिए आगे बढ़ के एक रोल अदा करना होगा। क्या कभी माजी में जमात इस्लामी को इस्टेब्लिशमेंट में रब्ता किया है हुकूमत में आने के लिए या भरपूर सपोर्ट करने के लिए? मेरा ख्याल है जी कि भी ये एक पाकिस्तान की सियासत में एक मामूल की चीज़ है, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। राब्ते होना, मुलाकात होना, गुफ्तगू होना, ये एक ओपन सीक्रेट होता है। लेकिन ये अलग बात है कि कौन सी पार्टी अपने असूल, अपनी बुनियाद और अपनी हिकमत अमली को छोड़कर उनकी दहलीज पर सजदा रेज़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर अगर राब्ते भी हों, दबाव भी हों। आप देखें सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था, बड़ा दबाव था कि हम वोट दें, हमने नहीं दिया। फौजी अदालतें बनाने पर कानून साजी का मरला था, बहुत दबाव था, हमने नहीं दिया। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग ने इकट्ठे मिल के फ़ौजी अदालतें बना दी। आज उन्हीं फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं जिसका इख्तलाफ हम कर रहे थे। इसी तरीके से आप देखें कि अदम एतमाद की तहरीक थी, हमारे पास आसिफ ज़रदारी साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, हर तरीके से दबाव मौजूद था, लेकिन जमात इस्लामी ने स्टैंड लिया और हमने उस वक्त भी कहा कि अदम एतमाद की तहरीक की तरफ ना जाएँ। इमरान खान की हुकूमत ख़ुद अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से खुद गिर रही है, अनपॉपुलर हो रही है और उसे सियासी शहीद ना बनाए। लेकिन अरे हमारी उस बात को तस्लीम नहीं किया, लेकिन उस दबाव के सामने हम तो नहीं झुके या हम दस्तबरदार नहीं हुए, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे हैं। तो इसलिए ये मुलाकात, राब्ते या कोई चीज़ कहने के लिए वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर हम कायम रहते हैं। हम समझते हैं कि फ़ौज का एहतराम बरकरार होना चाहिए, पार्लियामेंट का एहतराम होना चाहिए और वो इसी सूरत में है कि भी आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए और तमाम अदारे आइन के दायरों में अपने आप को महदूद करें और जिसने भी इस वक्त आइनी हदूद को फलांगा है, उसको क्रॉस किया है, उसे वापस अपने अपने आइनी हदूद में आना चाहिए। सर, इमरान खान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वज़ीर-ए-आज़म हैं, किसको बेहतर वज़ीर-ए-आज़म तस्वर करते हैं या आपने देखा है? देखिए, मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब जिस दौर में भी वज़ीर-ए-आज़म रहे या असम्बली में रहे, उनके साथ भी काम किया। बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा के साथ भी, शहीद के साथ भी पार्लियामेंट में काम किया। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत में तो मैं असम्बली में नहीं था, लेकिन जब वो अपोजिशन में थे, हमारे साथ बेंचों पे बैठते थे, तो मैं समझता हूँ कि भी अपनी कारकर्दगी के एतबार से सब एक जैसे ही हैं। कोई ऐसा बुनियादी फ़र्क नहीं नज़र आता जिसने अवाम के लिए कुछ या मुल्क को बहरान से निकालना हो, सियासी इस्तेहकाम लाना हो, गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाने हो। अब आप देखें कि भी 1988 से जो मुसलसल इलेक्शन होते चले आ रहे हैं, हर इलेक्शन के मौके पे एस्टैब्लिशमेंट अपना घोड़ा बदल लेती है। जो पहले इस्तेमाल शुदा घोड़ा होता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं
اور نیا گھوڑا استعمال ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کھیل چل رہا ہے، اس کھیل کا خاتمہ کسی اور سے ممکن نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی قومی سیاسی جمہوری قیادت کو مل کے یہ چیزیں طے کرنی ہوں گی، اور انہیں اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا، عوام سے معافی مانگنی ہوگی، اور جس کم از کم ایجنڈے پر اکٹھے ہوں، پھر لوگوں کو باور کرائیں کہ اب ہم اس لائن کو کراس نہیں کریں گے، اور یہ ساری چیزیں سیاستدانوں کے ہاتھ میں۔ شباب ملی پہ آپ نے بہت کام کیا، اس ٹائم میرے خیال سے آپ کے بیٹے ان کے صدر ہیں شباب ملی۔ شباب ملی جس طرح پہلے ایکٹیو تھی اب کیوں نہیں ہے؟ جس آپ دیکھیں شباب، دیکھیں یوتھ کے لیے مختلف مراحل میں مختلف ناموں سے کام ہوتا رہا۔ شباب ملی کا نام تو اس وقت نہیں ہے، اس سے پہلے ہم سلمان بلوچ تو وہ لاہور کے صدر تھے، لیکن پھر بعد میں جے آئی یوتھ کے نام سے کام ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی یوتھ کا ظاہر ہے کام اپنا ایک دائرہ ہے، اور یوتھ ایک آبادی کا، یوتھ کے بلبوتے پہ کھڑی ہے، یوتھ ہر طرف ہی موجود ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یوتھ بس 100% کسی ایک طرف چلی گئی، ہر پارٹی کے پاس موجود ہے، کسی کے پاس وقتی طور پہ زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ فعال ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 100% کسی ایک طرف ہے، ہر جگہ یوتھ موجود ہے، ہر جگہ کام کرنے والے موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جے آئی یوتھ ایک اچھا کام کر رہی ہے، لیکن اب ہم 25-26 کو اثر نو جو پوری ایک ترتیب اور لائحہ عمل طے کر رہے ہیں، اس میں یوتھ کے حوالے سے بھی، خواتین کے حوالے سے بھی، جو گندم کا، کسانوں کا اس وقت بڑا بحران ہے، اس کے حوالے سے بہت ظلم کیا ہے، گرفتاریاں کی ہیں۔ ہم نے لاہور میں احتجاج کیا ہے، دھرنا دیا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے مار روڈ پر ہم بیٹھے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا سر، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، مہربان۔